بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے۔ 28 دروس مکمل ہو چکے سورہ بقرہ، اور قرآن مقدس میں سے آج سورہ بقرہ آیت نمبر 107 سے درس قرآن مقدس کا آغاز کرتے ہیں۔ 106 آیات بینات بحمد اللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہی بادشاہ ہے اور اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان کے لیے، اور اللہ رب العزت کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ من دون اللہ سے ایک معنی مقابل تقابل کے معنی میں کیا گیا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ تمہاری مدد کرتا ہے ویسے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ عجیب طرح سے تان و تشنیع کرتے ہیں اور ہمارے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر تان و تشنیع کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور سنی کبھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، کبھی غوث اعظم سے مدد جو ہے نا حاصل کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ تو فرق صرف اتنا یہ ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیقتاً مدد کرنے والی ذات وہ صرف رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات ہے، اس جیسی مدد واقعی ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ مخلوق میں چاہے وہ انبیاء ہوں علیہم السلام، اولیاء ہوں، وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی عطا سے، اللہ رب العزت کی اجازت سے ہی مدد کرتے ہیں۔ ہاں، ذاتی طور پر انبیاء علیہم السلام بھی مدد نہیں کر سکتے، رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نکھرا ہوا عقیدہ۔ درس نظامی میں علم معانی کی جو کتاب ہے اس میں حقیقت اور مجاز کی تعریف کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ فعل کی نسبت اگر فاعل کی طرف ہو تو یہ حقیقت ہے، اگر فعل کی نسبت جو ہے وہ سبب کی طرف ہو تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال جو ہے اس کو آپ سماعت کیجئے کہ انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزی اگائی۔ اب اہل ایمان جب اس جملے کو پڑھیں گے تو ہم یہی اس کا معنی کریں گے کہ مومن کا عقیدہ تو یہی ہے کہ سبزی اگانے والا در حقیقت وہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے چونکہ یہ اسباب بنائے ہیں، اسباب کیا ہے؟ موسم ہے، وہ پانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ جب کافر ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نہیں جی نہیں، موسم بہار نے ہی سبزی اگائی ہے، مطلب وہ موسم بہار کے اندر اتنی ہی طاقت کو مانے گا جتنی طاقت اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اب جب اس کے مقابل میں اسباب کے اندر بھی اتنی طاقت کو مانا جائے گا تو پھر اس لحاظ سے تو یہ جملہ غلط بنے گا، پھر تو کفر اور شرک کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ در حقیقت بغیر کسی محتاجی کے ذاتی طور پر مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم مخلوق میں سے وہ جس کو چاہے اجازت دے دے، جس کے ذریعے چاہے وہ ہماری مدد کروانا چاہے، وہ اس بات پر قادر ہے، مدد کروا سکتا ہے۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، قرآن و حدیث کے اندر مختلف اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی اجازت سے کیا عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا نہیں دیتے تھے؟ اللہ رب العزت کی اجازت سے اور اللہ کی عطا سے کیا غزوہ بدر کے اندر یا غزوہ حنین کے اندر فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کوئی نہیں کی تھی؟ کیا اللہ رب العزت کی اجازت سے اور اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایسے واقعات موجود ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کھانے پینے اور یہاں تک کہ بیماروں اور پریشان حالوں کی مدد فرمائی ہے؟ کیا ایسے واقعات نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی اجازت سے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدد نہیں کی تھی؟ تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا تھا کہ دھوبی جب وہ قبر کے اندر گیا تو اس نے کہا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو فرشتوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تو ثابت یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے وہ
طاقت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اجازت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے یہ نعمت عطا کرتا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے لیکن رب ذوالجلال جل جلالہ کی عطا سے ہی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدے تو وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا، وہ اچھے راہ سے برے راستے کی طرف آ گیا۔ یہودیوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ قرآن مقدس لے کر آئیں۔ اور بعض میں یوں ہے کہ یہودی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی بات کی حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو کھلا کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی عرض کی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دکھائیے تب ہم توحید پر ایمان لے کر آئیں گے، آپ کو اللہ کا سچا رسول کہیں گے۔ اور اسی طرح کے بڑے عجیب قسم کے وہ فضول سوالات کرتے تھے۔ بعض میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوہ صفا کو آپ سونا بنا دیں تب آپ کی رسالت مانی جائے گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب توحید کو مانا جائے گا۔ جب یہ بات کی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح مختلف جب سوالات کرتے تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کیا تم بھی وہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے؟ انہوں نے بھی کیا کیا تھا، پہلے کہا تھی جی گائے کیسی ہو، پھر گائے کی عمر کیسی ہو، پھر گائے کس رنگ کی ہو۔ یہ مختلف سوالات جب ان کے آتے گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تفصیلی جواب دیا، جو پیچھے درس قرآن مقدس کے اندر ہم نے عرض بھی کیا اس کو تفصیل کے ساتھ۔ یہ تمام وہ سوالات تھے بڑے عجیب قسم کے۔ تو انہوں نے بھی، یہودیوں نے بھی کیا کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو ہے نا بارگاہ میں آ کر انہوں نے اس طرح کے فضول سوالات کیے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک ہی بات ان سے ارشاد فرمائی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ حضور اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اس طرح کے فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قومیں تباہ ہوئیں، قومیں برباد ہوئیں، ان پر عذاب آئے۔ وجہ یہ تھی ان پر زوال آیا، وہ اس طرح کے فضول جو ہیں سوالات اور سوالات کی کثرت وہ بھی اللہ کے نبیوں سے کرتے تھے، جان بوجھ کر ڈھیروں سوال کر دینا اور جان بوجھ کر انبیاء علیہ السلام سے اختلافات کرنا۔ اس واسطے ان قوموں پر کیا آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ پھر یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب انداز کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا، یہودیوں اہل کتاب چاہتے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں، کیا چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ اللہ اکبر، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا کریں؟ ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو، انہوں نے کو جب معاف کرو، ساڑی جان چھڈو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لائے، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو
معاذ مرتد ہونے کی دعوت دی گئی باقاعدہ طور پر۔ جب ان کو دعوت دی، ان بزرگوں نے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان نے سختی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا رد کیا، اور پھر یہ ساری جو بات تھی یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بیان کی جنگ احد کے بعد کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم مشرک ہو جائیں، ان کے دین کو قبول کر لیں، اللہ اکبر، ہم مرتد ہو جائیں، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے بہتر کیا، فلاح پائی، مطلب تم نے کامیابی کو حاصل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس کی اس آیت کا نزول فرما دیا، اللہ اکبر۔ تو یہاں تک درس قرآن مقدس کا سلسلہ ہمارا مکمل ہوا۔ 109 آیت کریمہ، آیات بینات بحمد اللہ تعالی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلا درس ہم آیت نمبر 110 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس کا فہم نصیب فرمائے اور اس کی آیات بینات پر عمل کی توفیق، اور اس کے فیضان سے اللہ تبارک تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو منور، روشن اور مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔